ہماری قوم کے نوجوان جب اجمیر شریف جاتے ہیں چھٹی شریف میں غریب نواز کی بارگاہ میں نظر نہیں آئیں گے، نہ جنتی دروازے پر، نہ بلند دروازے پر، نہ اکبری مسجد میں، نہ شاہجہانی مسجد میں، نہ غریب نواز کے روضے پر، بلکہ اجمیر شریف کے اندر جو چرسیوں کا ایک اڈا ہے جسے چار یاری کہتے ہیں، آپ کو اکثر بامبے کے نوجوان وہاں چار یاری پر نظر آئیں گے۔ وہاں جا کر کیوں بیٹھا ہے تو جانتے ہو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہتا ہے انہی چرسیوں کے اندر کوئی اللہ کا ولی ہوگا، انہی چرسیوں میں کوئی اللہ کا ولی ہوگا۔ معاذ اللہ، تیری عقل پر شیطان نے کیسے پردے ڈال دیے ظالم! تو یہ سمجھتا ہے چرسیوں گنجیڑیوں میں ایک اللہ کا ولی ہوگا، اور امام الانبیاء نے فرما دیا جہاں 40 مسلمان موجود ہو اور ان میں سے کسی نے کبھی شرک نہ کیا ہو تو ان 40 لوگوں میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا 40 مسلمان جہاں ہوں اور شرک سے بچے ہوں ان 40 میں ایک اللہ کا ولی، اور تو سمجھتا ہے چرسیوں گنجیڑیوں میں اللہ کا ولی ملے گا۔ غریب نواز کی چھٹی منانے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی آپ نے اس کے بارے میں غور کرنے کی کوشش کی کہ غریب نواز سے اگر ہمیں محبت ہے تو اس محبت کی ضمانت کیا ہے، اس محبت کی دلیل کیا ہے؟ غریب نواز کی راتیں دیکھو، غریب نواز کے دن دیکھو، غریب نواز کی عبادتیں دیکھو، غریب نواز کا تقوی و طہارت دیکھو، غریب نواز کے خوف خدا کا عالم دیکھو، غریب نواز کی زندگی کے شب و روز۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ دیکھو میں آپ سے پوچھتا ہوں غریب نواز سے محبتوں کا دعویٰ کرنے والوں، غریب نواز کے نام پر محفلیں سجانے والوں، غریب نواز کے نام پر لنگر لٹانے والوں، غریب نواز کی چھٹی کے موقع پر اجمیر شریف جانے والوں، تم نے کیا سمجھا ہم نے چادر چڑھا دی بس محبت کا حق ادا ہو گیا، ہم نے گلی میں ایک دن دو دن کی محفل سجا دی بس محبت کا حق ادا ہو گیا، ہم نے ان کے نام پر نظر و نیاز کر لیا بس محبت کا حق ادا ہو گیا؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا غریب نواز اپنا اگر وطن چھوڑ کر ہندوستان کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے تو اس لیے نہیں آئے تھے کہ قیامت تک میری چھٹی منائی جائے گی، میرا گنبد بنایا جائے گا، میرے نام پر جلسے سجائے جائیں گے، میرے نام پر چھوٹی بڑی اور الگ الگ قسم کی دیگیں بنائی جائیں گی، میرے نام پر لنگر لٹائے جائیں گے۔ غریب نواز اگر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہندوستان کی سرزمین پر آئے تھے اپنا نام بلند کرنے نہیں آئے تھے، اپنے نانا کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنے آئے تھے، اپنے نانا کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے آئے تھے۔ آج محبت غریب نواز کا دعویٰ ہے اور سوائے جمعہ کی 2 رکعت کے پورے ہفتے ہم کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ آج محبت غریب نواز کا دعویٰ ہے دن رات گالیاں بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے پر فبتیاں بھی کستے ہیں، بوڑھے ماں باپ کی عزت بھی نہیں کرتے۔ اور میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا آج غریب نواز سے محبت کا دعویٰ ہے اور ہم چرس بھی پی رہے ہیں، چلم بھی پی رہے ہیں، گانجا بھی پی رہے ہیں، افیم بھی پی رہے ہیں، کورکس بھی لے رہے ہیں، وائٹنر بھی لے رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، ایم ڈی بھی لے رہے ہیں، بٹن بھی لے رہے ہیں، نہ جانے کیا کچھ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم غریب نواز سے محبت کا دعویٰ کریں اور چرس چلم گانجے کے دم ماریں، کیا بتاؤ غریب نواز اس سے خوش ہونے والے ہیں؟ جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اب اگر ہم اور آپ وہ کام کریں کیا اللہ کا ولی اس پر راضی ہوگا؟ اللہ کا ولی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہماری آبادی میں شراب پینے والوں کی کثرت، ہماری آبادی میں چرس چلم گانجا افیم پینے والوں کی کثرت ہے، ہماری آبادی میں حقہ پینے والے ایم ڈی کورکس لینے والوں کی کثرت ہے، ہماری آبادی میں طرح طرح کی برائیوں اور گناہ کرنے والوں کی کثرت ہے۔ اور مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا آج جب ہمیں کہیں بلایا جاتا ہے تقریر کے لیے ہم یہ من بناتے ہیں کہ نماز پر بولیں گے، ہم یہ من بناتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق پر بولیں گے، ہم یہ من بناتے ہیں کہ اولیاء اکرام کی عظمت پر بولیں گے، ہم یہ من بناتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اخلاق و کردار کی بات کریں گے،
पड़ोसी के हुकूक की बात करेंगे, इल्म की बात करेंगे, तालीम और तरबियत की बात करेंगे। हम ये मन बनाते हैं कि इन मौजूओं पर गुफ्तगू करेंगे और लोगों की इस्लाह करेंगे, लेकिन महफिल हो मिलादे पाक के नाम पर, महफिल हो गौसे आजम के नाम पर, महफिल हो गरीब नवाज के नाम पर, महफिल हो मखदूम माहिमी मखदूम की चौचा के नाम पर, महफिल हो वैसे करनी और सिद्दीक अकबर के नाम पर, महफिल के इश्तिहारात किसी भी नाम से अगरचे छापे जाते हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं हमें मौजू दिया जाता है, आपको शराब के उन्वान पर बोलना है, आपको ड्रग्स की मजम्मत पर बोलना है, आपको जुआ खेलने के खिलाफ बोलना है, आपको जिना के खिलाफ बोलना है। ऐ सरकार मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, वो आबादियां जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा, हमने देखा उन आबादियों में हर तरह के गुनाहगार और सियाकार पाए जाते। सिर्फ और सिर्फ जुआ खेलने वाले, सूद खाने वाले, जिना करने वाले, शराब पीने वाले ही नहीं, बल्कि वो गुनाह जिस गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को पूरी कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया, आज हमारे दरमियान ऐसा गुनाह करने वाले लोग भी मौजूद हैं। आज मार्केट में ढोंगी पीर फकीरों की कमी नहीं है, बहुत सारे जोहला उनके हत्थे चढ़ते हैं तो चढ़ने के बाद बेनमाजी हो जाते हैं। कल तक नमाजी था, एक जाहिल पीर के हाथ चढ़ गया, अब वो खुद भी नमाज से गाफिल हो जाता है और ये समझता है कि मेरा बेनमाजी पीर मुझे जन्नत में लेकर जाएगा, मेरा बेअमल पीर मुझे जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छी तरह से इस बात को जहन में महफूज कर लो, इस कायनात में मेरे नबी से बड़ा आज तक कोई पीर नहीं गुजरा और इस कायनात में सिद्दीक अकबर से बड़ा कोई मुरीद नहीं गुजरा। इसके बावजूद पीर की रातें देख लो, मुरीद की रातें देख लो, आका की रातों का ये आलम था। आप रात रात भर इबादत करते थे, आपके पाए नाज में वरम पड़ जाया करता था। जिस अल्लाह की इबादत करते वो अल्लाह खुद फरमाता महबूब बयान करता रहो, फरमाते जब पेशानी को जमीन पर रखता हो ऐसा से हाथ पैर दबवाने वाले को पीर क्यों बनाया है। और मैं माजरत के साथ कहूंगा, दीन और सुन्नियत को वहाबियों देवबंदियों से इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना इन मक्कारों धोखेबाजों से नुकसान पहुंचा है। इन्हीं को दिखा दिखा कर एक सुन्नी को बदअकीदा बनाया जाता है, एक सुन्नी को गुमराह किया जाता है। अगर ये सुन्नियत है तो मुझे ये सुन्नियत नहीं चाहिए, रात भर कव्वाली सुने फज्र की नमाज ना पढ़े। अगर ये सुन्नियत है तो इस सुन्नियत से मैं तौबा करता हूँ। पांच वक्त नमाज का आया चला गया, एक वक्त की नमाज ना पढ़ी, ये सुन्नियत है तो ये सुन्नियत से तौबा करता हूँ। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, तरीकत क्या है, शरीयत क्या है, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू है, तरीकत और शरीयत। और जानते हो ख्वाजा उस्मान हारूनी, आपने शरीयत और तरीकत का फर्क क्या बतलाया। अपने मुरीदों से फरमाते हैं शराब हराम है, हर कोई जानता है ये शरीयत है कि शराब हराम है, लेकिन फरमाते हैं किसी नदी का, नहर का, तालाब का पानी पीने के बाद अगर अल्लाह की इबादत में गफलत पैदा होती है तो फरमाते साहिबे तरीकत के लिए उस नदी, तालाब, नहर का पानी भी ऐसे ही हराम है जैसे शराब हराम होती है। अल्लाह की इबादत से किसी तालाब का पानी भी गाफिल कर दे तो उस तालाब का पानी भी हराम है साहिबे तरीकत के लिए। लेकिन हमने समझा तरीकत मुर्ग मुसल्लम खाने का नाम है, तरीकत पीरी मुरीदी का नाम है, तरीकत नजराने लूटने का नाम है, तरीकत रात रात भर कव्वालियां सुनने का नाम है, तरीकत चरस चिलम गांजे के दम लगाने का नाम है, तरीकत जो है सट्टे का नंबर बताने का नाम है, तरीकत दुकान खोलकर बैठने और दुआ तावीज झाड़ फूक करके माल बनाने का नाम नहीं है, नाम है। नहीं मुसलमानों, तरीकत और शरीयत में फर्क जानते हो क्या है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम नमाज पढ़ो तो तुम्हारे दिलो दिमाग में ये तसव्वुर हो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये ख्याल ना पैदा हो सके तो कम से कम ये ख्याल पैदा करो अल्लाह तुम्हें देखता है। सबसे पहले ये ख्याल पैदा करो तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर वो कैफियत ना मिले तो ये तसव्वुर करो अल्लाह तुम्हें देखता है। अब सूफिया फरमाते हैं तुम अल्लाह को देख रहे हो, तुम अल्लाह को देख रहे हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इन दोनों में फर्क क्या है? फरमाते हैं जब तुम नमाज के लिए खड़े हो अल्लाह तुम्हें देख रहा है, ये शरीयत है, और जब तुम नमाज के लिए खड़े हो सारे
پردے اٹھ جائیں اور اللہ کا دیدار تمہیں ہو جائے. یہ طریقت ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں شریعت سر کے بال ہے اور طریقت بالوں کی مانگ ہے. شریعت سر کے بال ہے اور طریقت بالوں کی مانگ ہے. اب بتائیے سر میں بال نہ ہو تو مانگ نکلے گی؟ اب کوئی کہے کہ نہیں بن بال کے میں مانگ نکالوں گا، شریعت پر عمل نہیں کروں گا، ڈائریکٹ طریقت پر پہنچوں گا، کیا وہ پہنچ سکتا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، وہ مکار و فریبی ہے. اور اگر کوئی ایسا پیر مل جائے تو اس سے کہنا کیا تو غوث اعظم سے بڑا پیر ہو گیا، کیا تو غریب نواز سے بڑا پیر ہو گیا؟ ارے غوث اعظم کی راتوں کا حال تو یہ تھا، غریب نواز کی راتوں کا حال یہ تھا. انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر کو ادا کیا ہے. تو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، یا تو دعویٰ کر دے کہ میں غوث اعظم سے بڑا ہو گیا ہوں، یا تو دعویٰ کر دے کہ میں مکار اور دھوکے باز ہوں. یا تو قبول کر لے کہ تو دھوکے کرتا ہے، یا تو دعویٰ کر دے میں غوث اعظم سے بڑا. اور اے سنیوں، اگر کبھی کوئی دھوکے باز ٹکرائے، ڈھونگی فریبی پیر فقیر ٹکرائے، تو اس کو کہہ دینا ہمیں ہوا میں اڑنے والا پیر نہیں چاہیے، ہوا میں ہاتھ ہلا کر لونگ الائچی لانے والا پیر نہیں چاہیے، ہمیں جادو ٹونے ٹوٹکے جھاڑ پھونک والا پیر نہیں چاہیے، ہمیں تو غریب نواز جیسا پیر چاہیے، ہمیں تو مخدوم کچھوچا جیسا پیر چاہیے. وہ پیر جو قرآن کا بھی پابند ہو اور نبی کی شریعت کا پابند ہو، جو قرآن و سنت کا پابند ہو، جو قرآن و سنت سے غافل ہو. ہمیں ایسا پیر نہیں چاہیے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیروانوں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیروانوں، وہ لوگ جو نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں اور دیگر برائیوں میں مبتلا ہیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں یقیناً ان کی یہ بدعمالیاں انہیں دنیا میں بھی ذلیل و خوار کریں گی اور ان کی آخرت کو بھی تباہ برباد کر دیں گی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے ایک نوجوان کو گرفتار کیا، دربار میں گرفتار کر کے لایا گیا. لانے کے بعد بادشاہ نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا یا پھر تو اپنی جان بچانے کے لیے 4 کاموں میں سے ایک کام کرنے کے لیے تیار ہو جا. اس شخص نے کہا کیا کام کرنا ہے مجھے؟ بنی اسرائیل کے اس ظالم و جابر بادشاہ نے کہا اگر تجھے جان بچانا ہے اپنی مجھ سے تو تجھے ایک قتل کرنا ہوگا. اس شخص کا قتل کر دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، یا اس عورت کے ساتھ بدکاری کر، میں تجھے چھوڑ دوں گا، یا تو اس بت کا سجدہ کر، میں تجھے چھوڑ دوں گا، یا تو شراب پی لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. ان چاروں میں سے کوئی ایک کام کر لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، اور اگر تو نے نہیں کیا کوئی بھی کام ان میں سے تو میں تجھے قتل کروا دوں گا. جانتے ہو اس نوجوان نے تھوڑی دیر تک غور و فکر کیا. اس نے سوچا کسی بے گناہ کا قتل کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا، بت کا سجدہ کروں گا تو دین ایمان سے جاتا رہوں گا، اگر میں عورت کے ساتھ بدکاری کروں گا تو یقیناً اللہ کو قیامت میں کیا جواب دوں گا. اب اس نے اپنے اعتبار سے وزن کیا، غور کیا، تو اسے یہ محسوس ہوا کہ چاروں گناہوں میں شراب پینا سب سے ہلکا گناہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، لا مجھے شراب پلا دے اور شراب پلانے کے بعد مجھے آزاد کر دے. بادشاہ مسکرایا، کہا لاؤ شراب پلاؤ. ساقی نے شراب پلانا شروع کیا، 1 پیالہ، 2 پیالہ، 3 پیالہ، یہاں تک کہ وہ جو شراب کو برا سمجھتا تھا، جو شراب کے قریب کبھی نہیں جاتا تھا، جب پہلی بار اپنی جان بچانے کے چکر میں اس نے شراب کے گھونٹ حلق کے نیچے اتارے، شیطان نے اس کے دل میں شراب کی محبت کو پیدا کر دیا. جیسے جیسے شراب پیتا جاتا تھا دل میں محبت پیدا ہوتی جاتی تھی، یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب وہ شراب کے نشے میں مکمل طور پر دھت ہو گیا، شراب کے نشے میں ڈوب گیا، تو جن 3 گناہوں بدترین شے کہ اچھی طرح سے گھل جائیں، بھیگ جائیں، تو اس کو نچوڑ کر اپنی توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل کو میں پلاؤں گی، جسم کے اندر طاقت پیدا ہوگی. فرماتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا
تو اس کے اندر جھاگ پیدا ہو گئی تھی، اس کے اندر جھاگ پیدا ہو گئی تھی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پلانے سے منع کر دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبیذ ہی تو ہے، آخر اس کو پلانے میں کیا نقصان؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ اس میں جھاگ پیدا ہو گئی، یہ اب شراب کے قریب ہے، اب اس کے پینے سے نشہ ہونے کے امکانات ہیں، اس لیے اب اس کا پینا جائز نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کے اندر جو ہے الکوہل ملایا تھا، اس کے اندر کوئی اور نشہ ور دوا ملایا تھا؟ نہیں، بلکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں صرف وہ بھیگی ہوئی کھجوریں تھی، لیکن جب جھاگ پیدا ہو گیا آقا نے اس کو پینے سے منع کر دیا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، تم برانڈی پی لو کچھ نہیں ہوگا، وسکی پی لو کچھ نہیں ہوگا، بیئر پی لو کچھ نہیں ہوگا، اور ترقی یافتہ دور کے نوجوانوں کا حال یہ ہے ایک دوسرے کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں اس کو پینے سے تیرا سکس پیک بن جائے گا، اس کو پینے سے تیری بلڈ اچھی بن جائے گی، اس کو پینے سے تو اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرے گا۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ شراب کو مختلف ناموں سے بلایا جائے گا اور مختلف ناموں سے یاد کر کے شراب پی جائے گی، یعنی وہ چیز شراب ہی ہوگی، اس کے نام بدل کے اس کا استعمال کیا جائے گا۔ اب کوئی کہے یہ نان الکوہلک ہے، اب کوئی کہے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے، اب کوئی کہے اس کے پینے سے سردی بھاگ جاتی ہے، اب کوئی کہے اس کے پینے سے طاقت آتی ہے، اب کوئی کہے اس کے پینے سے بیماری چلی جاتی ہے، تو اس کے کہنے سے یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت نے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا ہے تو اس حرام کردہ چیز کو ہم دوا کے طور پر بھی استعمال نہیں کر سکتے، اس کی وجہ کہ جو چیزیں حرام ہیں اللہ نے اس میں شفا نہیں رکھا ہے۔